آپ دیکھ لیجئے گا, خود ریسرچ کر سکتے ہیں آپ لوگ, تو سب آج کل ریسرچ سائنٹسٹ ہیں, نیٹ آ جاتی ہے اور ہر کسی کی ہر بات سامنے آ جاتی ہے. تو ان کو جو فکر ہے اور جو ان کو ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں, تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا, 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی, اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا, اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس اس وقت تیل مہنگا ہے, آپ کہیں گے کہ آپ کہاں سے سستا تیل لائیں گے؟ بھائی وی ول ہیو اے ڈائلاگ. آپ کو پہلے سعودی نے 1 ملین بیرلز کی $70 پہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ آپ کو مل رہی ہے یا ملنی چاہیے, کتنی ملنی چاہیے, اس کو بڑھنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر کے تعلقات اچھے ہیں فار دا ہاؤس آف ساؤتھ, تو وہ ان سے بات کریں گے. اور جہاں تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام آن ریل نہیں آ جاتا, وی ول ہیو ڈیفیکلٹیز. آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں, مجھے ڈیفیکلٹیز ہیں. آئل کی پرائس ہم نہیں بڑھانا چاہتے. دیکھیں نا, ایک دفعہ آئل کی پرائس بڑھتی ہے, ہر چیز کی, چکنز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے, انڈے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے ٹماٹر اور آلو کے لیے تھوڑی میں آیا تھا. نہیں, میں تو ٹماٹر اور آلو کے لیے آیا ہوں بھائی. میں نے تو گھر کے گرہستی کا خیال کرنا ہے, میں نے ہر چولہے کو جلانا ہے. جتنے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان سب کو میں جلا کے کوشش کر کے اکانومی چلا رہا ہوں. تو میرے پاس آؤٹ آف دا باکس کافی تھاٹ پروسیسز ہیں, جو آؤٹ آف دا باکس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں گا, اف یو وانٹ ٹو نو, تو لائک فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک آپ کے پاس اسٹیٹ لائف انشورنس ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس اس وقت 100 بلین سے بڑا سرمایہ ہے آپ کا. آپ 26% کسی کو دے دیں, کسی بزنس ہاؤس کو دے دیں جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط آدمی کو دے دیں. ان کی پراپرٹی, ان کے شیئرز وہ حکومت کی 26% آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر دیں. مارکیٹ سے ہی آپ کو جو ہے وہ کم سے کم نہیں بھی 26% کا ملے گا, تو آپ کو 8-10 بلین روپیز ملیں گے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹ ہے. ایسے جتنے بھی آپ کی الیکٹرک بجلی کی جو لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 4,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں, ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائیں, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولس اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں, اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے, جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے,
اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, جی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہیں وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں گڑی خرابق سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتا کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج ایک پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتا پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم نے کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں, تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. مگر انشاءاللہ ابھی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا. ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ. اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرسمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا. میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر
یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے. کتنی لائننگ کی ہے؟ ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے. اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے. ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا. واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو. اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاز چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral roll. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, we have no issues. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانیز کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جب جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. جو آپ صحیح راستہ لیں گے صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. اور میں نے شروع سے 5 سال میں نے آئی واز ناٹ دا چیف ایگزیکٹو, یوسف رضا واز دا چیف ایگزیکٹو, جس بیچارے کو نکالا بھی گیا, مگر میں نے کبھی ججز کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. ہمیں 5 سال تو مشرف صاحب مجھے جیل میں رکھ کے بیٹھے تھے. ہم ڈکٹیٹر اس کو ضرور کہتے تھے, مگر ہم نے کوئی مہم اس کے گھر پہ جا کے ہلا نہیں بول دیا. اور میں تو اب بھی کہہ چکا ہوں, انٹرنیشنلی کہہ چکا ہوں کہ میں تو مشرف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھے اور پھر اس سے سبق حالت پر لگے, اس کو پتہ پڑے کہ سکرات کیا ہے, کیا تکلیف ہے. جو کسی کو دکھ دے کے کسی کو اساسینیٹ کر کے جو جاتا ہے یا کہیں, تو اس کو اللہ بھی پوچھتا ہے. صرف یہ دھرتی نہیں ہے, صرف یہاں کا لا نہیں ہے, ایک اور لا ہے اوپر کا, اس لا نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. ہمارے ورکر اس زمانے میں کہتے تھے ضیاء الحق کے لیے کہ پاش پاش ہو جائے گا. میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاش پاش کیسے ہو جائے گا, اور جب ہوا تو پھر پاش پاش ہو گیا. تو ان کی وہ نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق تھی, وہ بیونڈ مائنڈ تھی, زبان خلق تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ لیٹ دی انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں, ان کو وہاں مدد کریں, ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے, اس کو مدد کریں. بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, ملک نے تباہ کر دیا ہے. ریلیشن شپس انٹرنیشنل کنٹریز تقریباً جسے کہتے ہیں نا موجود ہی نہیں ہے. دے ہیو لاسٹ دیئر ٹرسٹ ان یو. تو اس کو وی ول ٹرائی اینڈ امپروو ایز مچ ایز وی کین. اس کے ساتھ ساتھ
ہم اپنے کو اتنے امپاور کریں. پاکستان کو مورل نے اتنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن اچھی دی ہے کہ صرف ہمارے یہاں اگر یہ مذاق نہ ہوتا رہے تو آپ اس کا ہی اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ایک طرف چائنا ہے تو سیکنڈ لارجسٹ پاور ان دا ورلڈ اینڈ اٹس اے کانٹیننٹ. پھر اس سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, بیک پہ ہمارے انڈیا ہے, اس طرف ہمارے ایران ہے, 140 میل دور مجھ سے عمان ہے. اگر عمان کی طرف میں رستہ بنوا دوں اور میں کوئی ٹرین بنوا دوں تو آپ یو آر آن دا Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, سب کچھ آپ کو بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بائی روڈ جاتے تھے یورپ. آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد ہے, اس لیے کہ میں اتنا ہوش تھا مجھے کہ لوگ ڈرائیو کرتے تھے all the way to Europe and drive back. And it was considered okay. اب بھی آپ کے پاس ٹرین لائن ہے فرام انڈیا ٹو ٹرکی. اس کو انہانس کرنے میں آئی ڈونٹ تھنک چائنا اور اینی ادر کنٹری وڈ بی اگینسٹ اٹ, دے وڈ بی فار اٹ. اس کو فاسٹ لین بنائیں, فاسٹ ٹریک بنائیں, اینڈ ڈیفینیٹلی سارے ڈیسیشنز ہم نے لینے ہیں سب دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کروں گا اور میاں صاحب دوسری بات کرے گا اور تھرڈ پارٹی مولانا صاحب کوئی اور بات کرے گا. سب ہم مل جل کے مل بیٹھ کے اور یہ ری اٹریٹ کریں گے سچویشن کو اور سنبھالیں گے اور مقابلہ کریں گے. جو ڈیموکریسی اس میں جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ ہی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے تو مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا, اب بھی کرتا تھا. میں نے خود جج کو کہا, کب 3 مہینے ہو گئے مجھے ان کے پاس, نیب والوں کے پاس, انہوں نے مجھے عید کی نماز نہیں پڑھنی دی ہے, اس لیے مجھے آپ جیل بھیجو. اس لیے کہ جب میں جیل میں ہوں تو میرے پاس رائٹس ہے. جو دوست جیل نہیں گئے اور اللہ آپ کو نہ بھیجے, ان کو نہیں پتا کہ جب ونس یو آر ان پرزن اینڈ ونس یو آر انڈر چارج, اگر آپ کو چارج لگ جاتا ہے تو دین یو ہیو پرزنرز رائٹس, جس میں آپ کو کم سے کم سیل ملتا ہے, کم سے کم آپ کو چرپائی ملتی ہے, پنکھا ملتا ہے. وہ بھی ایک غنیمت ہے. وہاں سے جو نیب نہیں بیٹا, عام تھانے پہ بھی جب ریمانڈ ہوتی ہے, ریمانڈ سے بہت بہتر ہے کہ بندہ جیل پہنچے. سو یہ اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں, حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا یو ول نو بیٹر, دس اے بک ریٹن بائی
Sikandar Mirza's son, usko hi aap padh le, تو you will get a little picture of all what happened. This is a continuation of all that. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 million people, میں تو 220 million نہیں مانتا. As far as I am concerned, پاکستان کی population today is 300 million people. اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا، یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے، اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا، اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا، اپنے دوستوں کے پاس تھا، اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا، اس کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے، یہ اپنے زور سے گریں گے، اور وہی ہوا، یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا راستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا، جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے، تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے، ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں، اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے، اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے. سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ. پانی شکریہ جزائی صاحب. تو آپ کے سامنے اگر میں یہ کہوں آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج میرے خیال میں جو ایک طرف بہت میں بہت ہی سختی سے کہا تھا کہ ہمیں معاملات میں مت کیجیے سیاست میں. آج خواجہ آصف صاحب نے جو منسٹر آف ڈیفینس ہیں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو بہرحال باجوہ صاحب کے بارے میں کہا، پھر فیض حمید کا باقاعدہ نام دیا. میرے بارے میں کیا کہا؟ میں نے تو نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن، جو خاص بات یہ کہی کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یعنی نومبر سے پہلے ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے الیکشن کب ہوں گے. لیکن اوریجنل گورنمنٹ میں ایک منسٹر آف ڈیفینس اس طرح کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے، یقیناً اس نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں دیا ہوگا، لیکن واضح طور پر نومبر سے مطلب یہ ہے کہ اگست سے ستمبر میں ہوں گی. خواجہ صاحب کی اپنی سوچ ہے، مگر خواجہ صاحب اپنے پارٹی کی قیادت کے نیچے لازم ہے کہ وہ پارٹی کی بات سنیں اور چلیں. ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ PMLN ہے، مگر PMLN کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے، جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی، اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو، کوئی ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں، آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں، آپ فارن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ سمجھتی ہے
तो वी हैव नो इशू. एक मिनट प्लीज. बारी बारी. रिफत साहब, छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि अर्जा आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है. आपने एक मनसूबा शुरू में पेश किया, मार्केट में शेयर फ्लोट करने वाला, तो माली बहरान से निकल सकते हैं. क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से तो आपने आप कारोबारी हलकों में भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मनसूबा है हाँ, कि सर. माली बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज अनदर वे. जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें. जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें. और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें. उसमें 20% तो मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देके और मैनेजमेंट ट्रांसफर करें और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है. वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके. अकरम बल सर. गगन साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का इसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को. तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफा ट्रैप हो गया था बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ आपको ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे कि हमारी जीन्स में आ गया है. तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं. इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया. और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते. जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है. बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है. तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं और लोग, कोई बाय करता है कोई नहीं करता. ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है. एक मिनट अरबाज जानी साहब. एक तो आप माशाल्लाह घोड़ों के शौकीन हैं, एक जो आप जिस ओहदे पर रह चुके वो सदारत का होता है. अभी एक सदर और वहाँ बैठे हुए, उसने घोड़े की तरह गैर किया, इसी में गैर करदार बन देखा दान चौकी बात समझ. तो वो जो भी उसके पास समझ जाती है वो कहना बेनमाज. तो इस पोस्ट पे रहकर वो क्या इस तरह की हरकत या इस तरह की वो कर सकता है बेटों की? तो छोटा सा एक और है क्योंकि दुखदायक सवाल है कि हमारी एक बलोच बहन पे खुदकुश हमला किया. क्या ये सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है. और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे. चाइनीज़ लैंग्वेज सिद्धियों को सिखा रहे थे. लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है. उस पर नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें. भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें?
ہم نے دیا ہے گوادر, ہم سے بات کرو کیوں دیا ہے, ڈائلاگ کرو کس لیے دیا ہے, پاکستان کے لیے دیا ہے. میرا اپنا تو وہاں 1 ایکڑ بھی نہیں ہے, بیسکلی تو پاکستان کا فیوچر ہے. چائنا کو فیوچر کو اپنے ساتھ باندھنے کی بات ہے, اس لیے کہ چائنا کو جاپان سی میں ایشوز ہیں, ہم چاہتے ہیں اس کو وارم واٹر انٹری, تو وارم واٹر انٹری ہم نے دی چائنا کو ایز اے فرینڈلی کنٹری, فرینڈلی پورٹ ٹو بی یوزڈ بائی چائنا اینڈ پاکستان ٹوگیدر. ہمارے لیے بھی اٹس اے سیکورٹی پوزیشن کہ وہاں جو ہمارا ایئرپورٹ بنے گا اور اس پوائنٹ پہ جو بنے گا وہ فردسٹ ہے ہمارے نون ایڈورسریز سے, وہ فردسٹ ہے. تو اٹ از ہمارے لیے سیکورٹی ایک شیلڈ ہے, ان کے لیے اکنامک کوریڈور ہے. انشاءاللہ جب یہ ملیں گے تو دونوں کو فائدہ ہوگا. سمجھ آئی؟ الوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے, وہ ڈینٹسٹ ہے, آدمی ہے, اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے, تو وہ سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں, تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں, وی ول ہینڈل اٹ. جی پریزیڈنٹ صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کریں گے. ایک آپ کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے خاص طور پر آپ کی فیملی کے ساتھ اور اپوزیشن کی تمام ہی جماعتوں کے ساتھ نیب کا جو رویہ رہا اور جس طرح کے کیسز بنائے گئے, تو نیب کے بارے میں آپ کے اس اتحاد میں جو حکومتی اتحاد ہے اس نے کیا سوچا تھا اپنے اتحاد سے پہلے, اور اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیب اسی طرح چلے گی, اور نیب کے بارے میں بھی کچھ؟ نہیں, نیب میں بہتر نان پولیٹیکل آفیسرز رکھیں گے, کوئی بھی پولیٹیکل استعمال نہ ہو نیب کا, کسی کو بیوروکریٹ کو ڈر نہیں ہو, خوف نہیں ہو. ہر بیوروکریٹ ابھی تو فائل دیکھتے ہوئے سائن کرتے ہوئے کہتا ہے سائن, تو ڈرتا ہے, خوف کرتا ہے. یہ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آل اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایون اسلام آباد. تو وی ہیو ٹو ٹیک the responsible people, the bureaucracy out of NAB. میری سجیشن ان کے ساتھ یہ کہ بیوروکریسی کو اب نیب سے الگ کر دو. بیوروکریٹس کو جو کرنا پڑتا ہے وہ پولیٹیکل گورننس پہ کرنا پڑتا ہے. ہاں, پولیٹیشینز ہم حاضر ہیں, جب نیب ہمیں بلائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں, مگر اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے غریب اٹھاتے ہیں, وہ بیچارے ان غریبوں ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر وہ پری بارگن 20% ان کی جیب میں, 30% کسی اور کی جیب میں, پتہ نہیں کہاں گیا پیسہ. کلیم اتنے بڑے بڑے, پیسہ کہاں ہے, کہیں نہیں ہے. سو مے بی, شوڈ بی, کوڈ بی, وڈ بی پہ ہے. جی امید سکھو جی نے, میرا سوال یہ ہے کہ 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, جو بھی ناکامیاں ہیں وہ سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں, حقائق کو اکثریت تسلیم نہیں کرتے. تو کیا چارٹا ڈیموکریسی کے بعد کوئی چارٹا پالیٹکس, کوئی اس ملک کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل ونگس ہیں, خاص طور پہ جو عسکری ادارے ہیں, کیا آپ سب پولیٹیشنز مل کر وہاں پر پولیٹیکل ونگس کا خاتمہ کر سکیں گے؟ کوئی اس طرح کا کیوں نہیں کام کر لیتے تاکہ پولیٹکس کو پیور پولیٹکس بنایا جائے اور اداروں کو پیور جو ان کے مقاصد ہیں, جن مقاصد کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں, وہ صرف وہ کام کریں جو ان کا کام ہے. کیا اس پہ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ ان فیوچر؟ انشاءاللہ. میں نے یہ سلیکٹڈ کو ہی کہا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں چھوڑو, تم ایک اکنامک چارٹر آف اکنامکس بنا لو, کہ تاکہ تمہارا پاکستان, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے نا لارجسٹ انٹرسٹ پاکستان میں اگر ہے تو ہمارا ہے, ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ کہیں ہم کو جیتنے دیا جاتا ہے, کہیں نہیں دیا جاتا, دیٹ از another ball game. مگر وی آر اسٹل دا لارجسٹ پولیٹیکل فورس ان پاکستان, تو جانا تو ہمارا ہی ہے. تو اس لیے میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا, مگر یہ سلیکٹڈ کو سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ میرا فائنانس منسٹر آئے گا اور کہے گا کہ جی میں یہ کرتا ہوں, نو یو کانٹ,
लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमजोर करना ही नहीं था कि वो 195 का डॉलर हो जाए। मेरे जमाने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में, तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा जरूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। सो ऐसा होता रहता है। तो आप तक बात नहीं करनी, मेरे से वैसी नाराज है। वकास बाकी सर, इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है। जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तो पता है, ये डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शनल अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज थी और अब क्या फैसिलिटीज है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नजर में काम हुआ है सिंध में। मजहर अब्बास रज़ी साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासला पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तमाम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर नाकाम होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने वो मरासला पढ़ा है और ये अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से एक चीज मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो मुदाखलत हो, साजिश हो या ना हो, मुदाखलत है। दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी और इवन अदरवाइज भी, एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, जो भी हो, अगर उसकी टेन्योर में 1 साल रह गया है तो ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी बिना पे 1 साल पहले आप सब ने मिलके उस गवर्नमेंट को तो टॉपल कर दिया। आज वो सारे क्राइसिस, वो सारे बर्डन जो 8 मार्च से पहले उनको फेस करने पड़ रहे थे, वो आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहले मैं आपका इस सवाल, मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, एंड आई डोंट थिंक कोई स्टेट बैंक, स्टेट डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल is so irresponsible to write what has been reported or what you are saying to me. ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहाँ से, कुछ एक फोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और ओवर वाशिंगटन, किसी ने एक ने फोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल। देयर इज नो सच थिंग, ही हैज क्रिएटेड दिस, दिस इज अ पॉलिटिकल myth that he is creating,
अमेरिका को क्या इस वक्त तो उनके पास रशियन वॉर है, उनकी अपनी इकोनॉमिक डिबैकल है, डॉलर वीक हो गया है. डू दे हैव द टाइम फॉर यू? दे डिडंट हैव मच टाइम फॉर यू. जब मैं प्रेसिडेंट था, जब दे वर सिटिंग इन अफगानिस्तान, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with. Kerry Lugar dialogue कर लेते. वो पैसे मुझे 3 बिलियन मिलने थे, वही नहीं मिले. तो इतना सारे जहान का दर्द उनके जिगर में नहीं है. हमें अपना जिगर ठीक करना है, हमने अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है. हम we have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. होगा, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local कोई बदा है, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not a issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि very well done, brother, how are you? मुझे तो फोन नहीं आया. So that means कि he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 साल जंग होती रही है हमारे border पे. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. ये तो बात समझ आती है, that is possible. मगर ये कहना कि वो, they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. कोई मेरे को 10 billion का पैकेज नहीं मिला है from the Americans. They are in economic issues themselves. आपको पता है. You keep reading it. मेरा प्रोफेशन तो जर्नलिज्म नहीं है, मगर आपका तो है. So you read international news and now it's available. एक जमाना था हम BBC सुना करते थे, 8 बजे आया करती थी ना शेरबीन. तो अब तो फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम. सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते. वो क्या था? दूसरा था कि ये क्या 1 साल पहले जब गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो रहा है. हाँ, ओके. नहीं पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who? Rational, straight. The country is drowning. I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful.
زرداری صاحب کل عمران خان نے ایک جلسے کو خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ کو زرداری سے آزاد کرانے کے لیے جا رہا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سندھ کو آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, زمینوں کو پانی دوسروں کو نہیں ہے, آپ کی زمینوں کو پانی ہے, جو بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے زمینوں کا وہ آپ پر آ رہا ہے, تو آپ سے نجات کے لیے عمران خان سندھ آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فتح کی ہے یا مجھے ووٹ دیا لوگوں نے. وہ لوگ خدا کے یہاں الیکشن میں کھڑا ہو جائے, دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو. یہ اسلام آباد میں مائنڈ سیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا سندھ میں. وہ بات یہ ہے کہ ہم خدمت اتنی کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ آدمی سوچے, اس سے پہلے کہ بچہ سوچے, ہم اس کی پہلے ہی ضرورتوں پہ پورا اترتے ہیں. ابھی میں نے سی ایم سندھ سے بات کی تھی کل پرسوں کہ ایک مجھے لون مل رہا ہے کوریا سے, سافٹ لون سینٹرل گورنمنٹ کو, تو اس میں میں نے 2 پروجیکٹس اپنے ڈلوانے. ایک بنے گا میٹھی میں ڈپلو میں, وہاں اسٹوڈنٹس جسے کہتے ہیں نا پراپر ہاسپٹل وتھ اے یونیورسٹی, وتھ اے نرسنگ یونیورسٹی, ایک وہاں بنے گا. ایک سکرنڈ میں بنائیں گے بیکاز سکرنڈ از آن دا نیشنل ہائی وے, وہاں میکسیمم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ناؤ نو بڈی ہیز آسکڈ می or told me to do all these things. I think of them myself and it is my business to think. جتوئی صاحب سوری زرداری صاحب, ابھی آپ نے ایک اکنامک ریوائول کا ایک پلان دیا ہے, آپ لوگوں کو ریلیف میں نے اٹیچ کیا ہے جی, اور اگلے الیکشن کے بارے میں بھی آپ نے اپنا مائنڈ بتایا ہے. کیا بہتر ہوتا کہ آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوتے آج, تاکہ یہ لگتا کہ یہ نیو گورنمنٹ کا کمبائنڈ ویژن ہے؟ نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو آپ کے پیار میں آیا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے کراچی کی جرنلسٹ سے ملا نہیں, اٹھا نہیں, شکلیں نہیں دیکھی. وہ شکلیں جو میرے ساتھ جیل میں تھیں ان کو نہیں میں نے دیکھا. کوئی کہاں کا اینکر بن گیا, کوئی کہاں کا اینکر بن گیا, میں پیچھے رہ گیا ہوں, تو ان کو ملنے آیا. تھینک یو. مہربانی آپ کی, اعلان کیا اس کے لیے مہربانی آپ کی. میرا تعلق فرض ہے. دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ عمران خان کو بخشش دینے کے لیے ملک ریاض سمیت خبریں آئی تھی, آپ کے کن کن دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں, چلنے دیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ باجوہ کو سیلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے, فوجی جوانوں کو ہم سب سیلیوٹ کرتے ہیں جو بارڈر پر ہیں. فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے, کیا وہ نیوٹرل ہو گئے, اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کون کس نے بنائی ہے؟ پلیز جواب دینے سے کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی آپ کے اتحادی موجودہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس نے بنائی. کس نے؟ اس نے فیض حمید نے. فیض حمید نے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے.